السلام علیکم، کیا حال چال ہیں سب کے؟ یقیناً سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج میں آپ کے پاس آئی ہوں اپنا پسندیدہ ٹاپک لے کے، پتھروں کے بارے میں، اور میں آج جس پتھر کو ڈسکس کرنے لگی ہوں اس کے فوائد بتاؤں گی، اس کے یوز بتاؤں گی، اور اس کی احادیث کی روشنی میں اس کے فائدے بتاؤں گی۔ وہ ہے عقیق۔ عقیق کو انگلش میں اگیٹ بھی کہتے ہیں، اگیٹ سٹون، اور یہ بہت مشہور ہے اور ہر جگہ یہ پہنا جاتا ہے، یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی بہت ساری اقسام موجود ہیں اس دنیا میں۔ سب سے زیادہ جو فیمس ہے اور جو استعمال ہونے والی ہے وہ ہے یمنی عقیق، جو آپ اسکرین میں دیکھ رہے ہیں، یہ یمنی عقیق ہے۔ اس کو سرخ عقیق بھی کہا جاتا ہے، اور زیادہ تر اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے جو تاکید کی گئی ہے اور سنت رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی یہی بکس میں نظر آتا ہے، یہی روایات میں نظر آتا ہے کہ سرخ عقیق پہنا گیا، بلیک عقیق بھی پہنا گیا۔ اس کی زیادہ تر جو ہمیں پتہ چلتا ہے تو اس کی اقسام ہے 40، ٹائپ آف عقیق ہے 40، اور تو ڈیفرنٹ ہیں، بہت ساری ہیں، لیکن جو مشہور ہے وہ ہے سیاہ عقیق، سبز عقیق، زرد عقیق، سفید عقیق بھی ہوتا ہے، سرخ عقیق بھی ہوتا ہے، براؤن عقیق، یمنی عقیق ہوتا ہے، اور یہ اور بھی بہت ساری بے تحاشا، سلیمانی عقیق ہوتا ہے، اور بھی بہت ساری اس کی اقسام ہیں، لیکن زیادہ جو مشہور ہیں، جو استعمال ہونے والی ہیں، وہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ سبز ہے، اور سیاہ ہے، سفید ہے، زرد ہے، یمنی عقیق بھی ہے، سرخ عقیق بھی ہے، یہ زیادہ تر استعمال کیا جاتا ہے۔ جب سب سے پہلے بات یہ کر لیں کہ کہا جاتا ہے کہ پتھروں کو کسی بھی حالت میں پہنا جا سکتا ہے، کوئی ناپاکی کی حالت میں یا کسی بھی ایسی، اگر آپ باتھ روم جا رہے ہیں تو اس حالت میں آپ پہن سکتے ہیں، تو جی ہاں، آپ پتھروں کو ناپاکی کی حالت میں بھی پہن سکتے ہیں، باتھ روم جانے وقت بھی پہن سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ان پتھروں کے اوپر کوئی اسم اعظم نہ تحریر کیا ہوا ہو، کوئی معصومین کے نام نہ تحریر کیے ہوئے ہوں، وہ بالکل سادہ عام پتھر ہو، تو وہ آپ بالکل لے کے جا سکتے ہیں، اور بغیر وضو کے اور بغیر غسل کے بھی آپ پہن سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس کو چاندی کے انگوٹھی میں ہی مستحب ہے، یہ چاندی کی انگوٹھی میں ہی پہننا چاہیے۔ مردوں کے لیے تو ویسے بھی سونا حرام ہے، اور کسی اور دھات میں بھی یہ نہیں کوئی پتھر پہنتے، چاندی میں ہی مستحب ہے، چاندی میں افضل ہے، اس کے بینیفٹس بھی زیادہ ہوتے ہیں اسٹون کے، تو لہٰذا چاندی میں ہی پہننا چاہیے۔ خواتین کے لیے سونے میں بھی جائز ہے، سونے میں بھی یہ انگوٹھیاں پہن سکتی ہیں، لیکن بہرحال سلور از بیسٹ۔ اچھا جی، بات اب یہ ہے کہ کس انگوٹھی کو کس انگلی میں پہننا چاہیے۔ تو عقیق ہو یا کوئی بھی اور پتھر ہو، ان کو رائٹ ہینڈ میں شہادت والی انگلی میں پہننا افضل ہے اور مستحب ہے۔ اگر آپ کے پاس زیادہ انگوٹھیاں ہیں تو آپ دوسرے ہاتھ میں بھی پہن سکتے ہیں، لیکن پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی اور چھوٹی انگلی میں انگوٹھی پہننی ہے۔ ایک انگلی میں آپ ڈبل بھی پہن سکتے ہیں، ٹرپل بھی پہن سکتے ہیں۔ اگر آپ کے رائٹ ہینڈ میں یہ دونوں انگلیاں فل ہیں تو پھر آپ دوسرے بایاں ہاتھ میں آپ اپنی چھوٹی انگلی میں، اور جو چھوٹی انگلی کے ساتھ والی انگلی ہے اس میں پہن سکتے ہیں، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کی رائٹ ہینڈ والی انگلیاں بھری ہوئی ہوں۔ اگر آپ کی رائٹ ہینڈ والی انگلی بھری ہوئی نہیں ہے اور آپ نے بایاں ہاتھ میں پہنی ہے تو یہ حرام ہے، اور اس کے لیے ممانعت ہے، کیونکہ یہ ان یہودیوں کی روایت تھی کہ وہ اس طرح سے پہنتے تھے، ان کا فیشن تھا، تو لہٰذا ہمیں اہل بیت علیہ السلام نے اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے۔ جو آپ اسکرین میں دیکھ رہے ہیں اس کو سلیمانی عقیق کہتے ہیں، یہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ جتنی بھی عقیق کی اقسام ہیں سب کا بہت فائدہ ہوتا ہے، اور یہ اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے ہمیں احکامات ہیں اور ان کے ہی فرمان ہیں، ان کے فوائد کے بارے میں تو یقیناً اس کے فائدے موجود ہیں۔ اور یہ عقیق جو ہے اور یہ جتنے بھی بزرگ پتھر ہیں، یہ ان کے کیوں فائدے ہیں، یہ افضل کیوں مانے جاتے ہیں؟ جب اس دنیا میں انسان آنے سے پہلے ادھر ہی اللہ تعالیٰ نے جب ہر چیز پر مولا
کا مولا کائنات علی علیہ السلام کی ولایت جب اتاری، ہر چیز پر رکھی، جانوروں پر، انسانوں پر، درختوں پر، پہاڑوں پر، حیوانوں پر، تو ان پتھروں پر بھی رکھی۔ اور یہ جو عقیق ہے، اس نے سب سے پہلے مولا علی علیہ السلام کی ولایت کو قبول کیا، تو لہٰذا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو افضل قرار دیا ہے، اور اس کا بہت ہی زیادہ اس کو قیمتی بنایا گیا ہے۔ جیسے کہ سونا بہت زیادہ قیمتی دھات مانی جاتی ہے، اس کا بھی یہی ہے کہ جب دھاتوں کے اوپر رکھی گئی مولا علی علیہ السلام کی ولایت، تو سونے نے سب سے پہلے قبول کی، تو اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف دیا ہے کہ وہ دنیا میں قیمتی ہی رہے گا۔ اچھا جی، اب بات یہ ہے کہ اس کو پتھر پہننے کے لیے کوئی خاص عمل کرنا چاہیے یا کوئی خاص دن ہونا چاہیے، تو جی ایسا نہیں ہے۔ آپ پتھر کسی بھی دن پہن سکتے ہیں، کوئی بھی پتھر پہن سکتے ہیں۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ کوئی پتھر آپ کو سوٹ کر رہا ہے، کوئی نہیں کر رہا، وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ہر پتھر کی اپنی پراپرٹیز ہیں۔ جو پتھر آپ پہنتے ہیں اس کی پراپرٹی آپ کی باڈی کے ساتھ میچ کرتی ہے کہ نہیں، یہ الگ بات ہے۔ لیکن عقیق سرخ یا عقیق کی کوئی بھی قسم لے لیں، ہر کوئی پہن سکتا ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ سب کو سوٹ کرتی ہیں۔ یہ بزرگ پتھر ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو تاکید کی کہ آپ سرخ پتھر پہنا کریں، سرخ عقیق پہنا کریں۔ اور اس کی بہت ساری ہمیں روایات ملتی ہیں کہ یہ پہننا مومن کے لیے کتنا ضروری ہے، اور مومن کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے کہ اس کے دایاں ہاتھ میں شہادت کی انگلی میں عقیق پتھر ہوتا ہے۔ اچھا جی، اب بات یہ ہے کہ اگر اس کو پہننے وقت کیا کرنا چاہیے، تو جو کچھ نہیں کرنا چاہیے، آپ آرام سے اپنا پتھر پہنیں، کوئی عمل کی ضرورت نہیں ہے، کسی خاص دن کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ اس کو پہنیں اور آپ دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ اس کی تاثیر کو میرے حق میں بہتر کرنا، اور بس اور کچھ نہیں، بس ایسے ہی ہے۔ اور اس کی پہچان یہ ہے کہ آج کل تو کچھ پلاسٹک کے پتھر ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، یہ تو اہل علم زیادہ بہتر جانتے ہیں جو اس کا علم رکھتے ہیں، لیکن ہم جو عام لوگ ہیں وہ یہ پتھر زیادہ، تو میں ریکمینڈ کرتی ہوں کہ آپ پتھر کسی ایسی جگہ سے لیں جو بہت بااعتماد کوئی انسان ہو، بااعتبار ادارہ ہو۔ لیکن پھر بھی اگر آپ کو ٹیسٹ کرنا ہے تو پلاسٹک تو آگ لگانے سے جل جاتا ہے، تو لہٰذا وہ تو جلدی سے ٹیسٹ ہو جاتا ہے۔ اب پتھر اور شیشے میں کیسے آپ کو پتہ چلے گا، تو جی پتھر اور شیشے کا ویٹ کا ڈفرینس ہوتا ہے۔ جو پتھر ہوتا ہے وہ ہیوی ہوتا ہے، اور جو شیشہ ہوتا ہے وہ ہلکا ہوتا ہے، اور اگر شیشے کو رگڑیں تو اس پہ دھبا پڑ جاتا ہے جو اترتا نہیں ہے، لیکن اگر پتھر کو رگڑیں تو اس کو دوبارہ سے صاف کریں تو وہ صاف ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ بہرحال پھر بھی اہل علم زیادہ بہتر جانتے ہیں، تو ہم عام طور پر اس کو اتنا زیادہ خود سے پتہ نہیں کر سکتے۔ عقیق پتھر سردار پتھر مانا جاتا ہے، اور ہمیں بہت ساری کتابیں ملتی ہیں جو اس کے اوپر لکھی گئی ہیں، بے تحاشا اقسام اس کی موجود ہیں، اور یہ بھی روایات ملتی ہیں جس ہاتھ میں عقیق پتھر ہو وہ ہاتھ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہوتا ہے، اور یہ پتھر پہن کے نماز پڑھی جائے تو اس نماز کا ثواب زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ بھی مولا کائنات علیہ السلام کی طرف سے اور اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے احادیث اور روایات کا سلسلہ متواتر ملتا ہے۔ یہ بھی روایت ملتی ہے کہ یہ پتھر عقیق نور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تخلیق کیا گیا، اور یہ جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پتھر ہے۔ یہ پتھر سفر میں اپنے ساتھ رکھا جائے تو امان کا باعث ہے، اور خدا کا ذکر بھی کرتے ہیں کیونکہ یہ مومن پتھر ہیں، بزرگ پتھر ہے، اور میں تو اس کو بہت زیادہ پہننا پسند کرتی ہوں۔ میرے پاس تو بے تحاشا اس کی کلیکشن موجود ہے، میں کسی ٹائم آپ کو دکھاؤں گی، آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور میرے تو ہاتھوں میں بہت سارے پتھر ہوتے ہیں، میں تو ریکمینڈ کرتی ہوں، اور مجھے اس کے اثرات محسوس ہوتے ہیں، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ میرے دل کے کتنے قریب ہیں، میں ان کو بہت زیادہ پسند کرتی ہوں، اور جتنے بھی اہل علم ہیں وہ ان کو پسند کرتے ہیں۔ مومنین کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ ان کے پاس عقیق پتھر ہو، اور بھی بہت سے پتھر ہیں، میرے پاس مرجان بھی ہے، میں پہنتی ہوں، میں در نجف پہنتی ہوں، میں موئے نجف پہنتی ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ آگے میں ان کے اوپر بھی ویڈیوز بنا کے آپ کو دوں گی، لیکن یہ عقیق کیونکہ سب سے افضل ترین ہے تو اس لیے میں نے یہ آپ کو اس کی ویڈیو دی ہے۔ آپ ضرور اپنے ہاتھ میں پہنیں، اور اس کے بہت سارے فوائد ہیں، اور سنت رسول کر کے پہنیں، سنت اہل بیت کر کے پہنیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ
سب کچھ بہت بہترین ہوتا ہے اور یہ بہت ہی زیادہ فائدہ دیتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ ان کے بہت سارے اثرات ہیں، ان کی پراپرٹیز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بغیر کسی مقصد کے نہیں بنائی، اور نبیوں نے ان پتھروں کو پہنا تو کوئی نہ کوئی اس کی ریزن ضرور ہے۔ آئمہ علیہ السلام نے ان کو پہنا، ہر نبی نے، ہر امام نے اس کو پہنا،